السلام علیکم گائز، میں عدنان رؤف اپنے چینل پاکستان ٹریولنگ پیشن کے ساتھ حاضر ہوں، اور اب یہ رمضان سیریز اسٹارٹ ہم نے کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسلامی جو امپورٹنٹ کوئی ایونٹس ہوئے ہیں اسلام میں تو وہ ہم آپ کو بتائیں۔ تو فرسٹ رمضان کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے پہلے حضرت ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی شیخ اور قادری صوفی حکم کے سلسلے کے بانی تھے۔ وہ ماہ رمضان میں 470 ہجری 78 سے 1077 عیسوی 78 to 1077 عیسوی میں بحر کیسپین کے جنوب میں واقع فارس کے صوبہ جیلان ایران میں پیدا ہوئے۔ تصوف اور شریعت میں ان کا تعاون اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنے وقت کے روحانی کتب الغوث الاعظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ خاندان اور نسب: ان کے بہت سے لقبوں میں سے ایک الحسنی والحسینی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے والد شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نسب و نصیب ہوا تھا، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے براہ راست اولاد تھے۔ وہ نہایت پرہیزگار اور عاجز انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاد کی حکمت عملی میں بھی ماہر تھے، اس وجہ سے انہیں جنگی دوست کا خطاب دیا گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی والدہ سیدہ بی بی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نسب نصیب ہوا، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی براہ راست اولاد ہیں، اور وہ بھی بہت پرہیزگار انسان تھے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ازواجی زندگی کے حالات کم از کم کہیں تو موزانہ تھے۔ سیدی عبداللہ سومی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے۔ وہ نہایت صابر، حلیم، شفیق اور مخلص انسان تھے۔ سیدہ عائشہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھیں، اور وہ بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ ان کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشن گوئیاں: شیخ المشائخ حضرت سیدنا جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 200 سال پہلے زندہ رہے، اور ان کے آنے کی پیشن گوئی حسب ذیل ہے۔ ایک مرتبہ جب شیخ جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ روحانی مسرت کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا، ان کا پاؤں میرے کندھے پر ہے، ان کا پاؤں میرے کندھے پر ہے۔ اس روحانی حالت سے باہر آنے کے بعد ان کی شاگردوں نے ان سے الفاظ کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ 5ویں صدی کے آخر میں ایک عظیم بزرگ پیدا ہوں گے، ان کا نام شیخ عبد القادر اور لقب محی الدین ہوگا، جیلان میں پیدا ہوں گے، بغداد میں سکونت اختیار کریں گے، ایک دن اللہ کے حکم سے کہیں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء کے کندھوں پر ہے۔ اپنی روحانی حالت میں ان کی فضیلت دیکھی، یہ الفاظ میرے قابو کے بغیر کہے گئے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر سیدنا امام معروف کر کے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی کہ ان سے کہا کہ اس سے ان کے حوالے کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام معروف کر کے رحمۃ اللہ علیہ کی چادر سیدنا حضرت جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی، جس نے اسے انہیں شیخ دانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے گزر کر 497 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ حضرت ابو بکر بن حوارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ غوث الاعظم کے زمانے سے پہلے رہتے تھے اور بغداد کے ممتاز مشائخ میں سے
ایک مرتبہ جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ عراق کے 7 اقطاب ہیں: شیخ معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جنید البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سن کر سیدی ابو محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو شیخ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے، پوچھا کہ ہم نے ان میں سے 6 نام سنے ہیں، جانتے ہیں، لیکن 7واں نام نہیں سنا۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ شیخ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر عرب مقامی منتقی آدمی ہے۔ وہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوں گے اور بغداد میں سکونت اختیار کریں گے۔ حضرت شیخ خلیل بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم ولی اللہ تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، اللہ کا ایک خالص بندہ 5ویں صدی کے آخر تک عراق میں ظاہر ہو جائیں گے۔ ان کی موجودگی سے دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ اپنے زمانے کے غوث ہوں گے، اللہ کی مخلوق اس کی فرما بردار ہوگی اور وہ اولیاء اللہ کا رہبر ہوگا۔ امام محمد بن سید زنجانی، انہوں نے اپنی ممتاز تصنیف نزبۃ الخواطر میں یوں بیان کیا کہ شیخ ابی علی حسن یساروی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے دور تک اس روئے زمین سے گزرنے والی ہر ولی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی آمد کی فضیلت کی پیشن گوئی کی ہے۔ پیدائش: صحیح روایات کے مطابق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت نیف نامی جگہ پر ہوئی، جیلان فارس میں ہوئی۔ امام یاقوت جموی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت بصر نامی جگہ ہوئی۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ نیف اور بشیر ایک ہی جگہ کے مختلف نام تھے۔ چونکہ وہ جیلان میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی کو الجیلانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنی پیدائش کے بارے میں ذاتی طور پر اپنی قصیدہ غوثیہ میں درج ذیل بیان فرماتے ہیں، میں الجیلانی ہوں، میرا نام محی الدین ہے اور میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اڑتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر 8 منٹ 42 سیکنڈ کے اندر صرف اور صرف ہم ابھی تک ان کی تاریخ پیدائش کو ہی کوریج کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ وسیع ٹاپک ہے۔ اس کے لیے مزید پارٹس بنیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔